سیرت نو سمجھنے واسطے، اور زمانے دا جریدہ گواہ ہے کہ فقہ تو بغیر، فقہا آئمہ دی مدد تو بغیر قرآن و سنت دی سمجھ آؤندی نہیں۔ محدثین بیٹھے سن نا، ایک عورت نے آ کے مسئلہ پوچھیا سی کہ میں غسالہ عورت ہاں، غسالہ کہندے نے مردہ عورتوں غسل دینے والی عورت، میں غسالہ عورت ہاں تے علماء دی جماعت رہنمائی کرو۔ چل دسو، میں کہہ دی جے میں مخصوص ایام میں ہوا جنہ دنوں میں اولاد آدم دیاں بیٹیاں نماز نہیں پڑھ دیاں، نہ پاکی والے دن نے، جے میرے او دن ہون محلے چ کوئی عورت فوت ہو جائے، اے علماء رہنمائی کرو، مسئلہ دسو کہ میں ایسی ناپاکی دی حالت میں اس عورت نو غسل دے سکنی ہے کہ نہیں؟ کیونکہ موت تے کسی دی کسی ویلے بھی ہو سکتی، تے محلے چ میں واحد غسالہ ہوں۔ لیکن وہ کہنے لگی اے محدثین مینوں جواب حدیث مصطفیٰ چو دیو، جواب حدیث وچوں دیو، ادھر ادھر دیاں گلاں نہ کریں۔ ہن لگے محدثین غور کرن، حدیث تو جواب نہ سامنے آیا، ہے ہی نہیں سی، یعنی صراحت نہیں سی، وضاحت نہیں سی۔ سامنے فقی ابو ثور آ رہے نے، فقی فقہ والا، وہ محدثین کہنے لگے بی بی وہ جڑا بندہ آ رہا نا یہ مسئلہ وہ کول پہنچ۔ فقی ابو ثور آئے، اس عورت نے انہوں کو مسئلہ پوچھیا، جناب انہوں قرآن و سنت دی روشنی میں جواب دیو، غسالہ عورت ایسے ایام میں چھوڑا محلے چ کوئی مسلمان عورت فوت ہو جائے، ایسی حالت میں میں غسل دے سکنی ہوں؟ انہیں فوراً جواب دیتا غسل دے سکنی۔ اس عورت نے کہا جناب منو حدیث میں دی دلیل پیش کرو۔ انہیں کہا حدیث میں دلیل پیش کرنے، سن کہندی جی سناؤ۔ فقی ابو ثور کہنے لگے نے کہ نبی پاک صاحب لاکھ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بیٹھے سن مسجد نبی شریف وچ، تے حضور دا اعتکاف اپنے گھر دے حجرے دے نال سی، مسجد وچ ریاض الجنت وچ، تے کھڑکی سی گھر والے پاسے۔ حضور نے کھڑکی چو سر کڈ کے تے آواز دیتی عائشہ ایک چلی راسی، عائشہ میرا سر تو دے۔ قالت انا حائدۃ، ام المومنین عرض کیتا حضور میں ایام مخصوصہ وچ گزر رہی ہاں جنہ دنوں میں عورت پاک نہیں ہوندی، میں انہاں دنوں وچ ہاں۔ کہ آپ نے فرمایا کسی لی انہا حیضت کہ لیست فی یدک، فرمایا میرا سر تو ہو، تیرا ایس تیرے ہاتھ بیچتے نہیں تو ہو میرا سر۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے حالت حیض وچ رسول پاک اعتکاف بیٹھے ہوئے سن حضور دا سر تو ہوتا۔ فقی ابو ثور کہتے ہیں بی بی بیٹھے نے شیخ الحدیث محدثین انہوں کو پوچھو حدیث صحیح ہے؟ انہوں کو پوچھا کہنے لگے حدیث صحیح ہے، یہ فلاں تو بھی روایت، یہ فلاں تو بھی روایت، یہ فلاں کتاب وچ بھی، یہ فلاں وچ بھی، یہ فلاں وچ بھی ہے۔ وہ کہنے لگی ہن بس کرو، جدوں میں مسئلہ پوچھیا ادو تہاڈا علم کتھے سی؟ ہن روایت دس دیو فلاں وچ بھی ہے، فلاں ابھی تو بھی ہے، لیکن جدوں میں مسئلہ پوچھیا ادو زباناں گونگیاں کیوں بن گئیاں سر؟ اس دلیل نو پیش کر کے محققین فرماندے نے کہ فقہ تو بغیر، قیاس تو بغیر قرآن و سنت کے کثیر مسائل نے جتے بندہ پھنس جائے گا، نکل نہیں سکے گا۔ ساڈے امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ
وہ عظیم امام نے فرماندے نے میں اپنے باپ دے نال حضرت ثابت نال، ساڈے امام دا نام ہے نا نعمان بن ثابت، نعمان بن، اج بھی مسجد نبی شریف دے دونوں صحن جڑے نے چار چفیرے گول دائریاں سبز دائریاں چ نام نے صحابہ دے، اماماں دے، اہل بیت دے اماماں دے، فقہ دے اماماں دے۔ اج بھی مسجد نبی شریف دے پچھلے صحن وچ جڑے گول دائرے نے انہاں وچ چواں اماماں دے نام مذکور نے، چمک رہے نے، جنہاں وچ پہلا نام حضرت نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتنے ایک بندہ درس پہ دے تے فقہ حنفی دے خلاف بولے، ایک پاکستانی طالب علم سی، وہ کہندا خلاف بولنا پیا تے وہ ابو حنیفہ دا نام مسجد نبی دی کنت تے جڑا لکھیا وہ مٹائی دے تے یہ نام کیویں برداشت کیتا جے مسجد نبی شریف تے لکھیا ساڈے وہ امام ابو حنیفہ آپ دے علم اور آپ دے تقوی دی بات کردیا ہویا مسئلہ سود دی وضاحت کرنی، وہ امام نے جنہ کو ایک بندے آپ نے قرضہ دیتا ہویا سی اور کسے نو قرض دینا کسے دی ضرورت پوری کرنا، سود تو بغیر قرض دینا۔ حضور فرماندے نے میں معراج شریف دی رات عرش دے اتے لکھیا ویکھیا جیڑا صدقہ کرے خیرات کرے او دا ثواب 10 گنا ہے، تے جیڑا کسے نو قرض دیندا ہے سود تو بغیر او دا ثواب 18 گنا ہے۔ جڑے اج سود واسطے قرضہ دیندے نے انہاں نو شرم کرنی چاہیے تے اپنے نبی دی تعلیمات نو پلے بننا چاہیے۔ صرف دنیا دے نفع ویکھ دیو، کدی یہ نفع بھی ویکھو۔ حضور نے فرمایا 18 گنا قرض دا ثواب ہے تے صدقے خیرات دا 10 گنا۔ صحابہ عرض کیتا حضور ایک قرض دا ثواب زیادہ کیوں؟ فرمایا جنہوں صدقہ خیرات دیتی ہو سکتا ہے انہوں انی ضرورت نہ ہوئے، پر قرضہ کوئی ادو ہی لیندا جدوں مجبور ہوندا ہے، تے کسی دی مجبوری وچ کسی نوں قرضے ہسنا دینا، سود تو بغیر قرضہ دینا، لہذا اللہ کریم بھی خوش ہو جاندے تے او دا بندہ بھی خوش ہو جاندے تے جدوں اللہ بھی خوش ہو گیا بندہ بھی خوش ہو گیا پھر ثواب دے وچ اضافہ ہو۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ او بندے کول جدے کول قرض لینے او دے گھر گئے، دروازے تے کھڑے ہوئے، ملاقات کرنی، دھوپ لگی ہے، دوپہر دا ویلا، گرمی دا موسم، جون جولائی دی دھوپاں، تے دیوار دے سائے تھلے نہیں کھلوتے، دھوپے کھلوتے، کنی دیر کھڑا ہونا پیا۔ کسی بندے کہا جناب چھاویں کھلو جاؤ، فرمایا چھاویں کیویں کھلواں، میں دے کولوں قرضہ لینے ہیں تے چھاویں کھلواں گا تے کل میرا گریبان نہ پھڑیا جائے کہ جدے کول قرضہ لینا ہے وہ دے مکان دی چھاویں کھلوتا سے یہ بھی سود وچ شامل ہے۔ اسی اس امام دے مقلد ہاں تے اتنے کس طرح دی بیماریاں آ چکیاں نے۔ 2 دن پہلے میرے کو سید عابد شاہ صاحب پیر اخلاق ہاشمی شاہ صاحب تشریف لے آئے اور ایک تحریر میں انہوں دیتی اور بازار دے حوال میں انہوں دسے، انہیں کہا کنے سارے بندے نے فروٹ دیاں ریڑیاں والیاں 25 30 35 ہزار روپیہ دے کے روزانہ 500 روپیہ وصول کر دے، جان لگیاں پھل دا شاپر بھی بھر کے کھڑ دے۔ انہیں کہا انگلاں تے گن کے دس دینے آ کتھے کتھے ایسی ریڑیاں لگیاں تے کیڑے کیڑے بندے انہوں نے ایسا قرضہ دے کے تے سود وصول کر رہے۔ سپیشل اس مسئلے واسطے آئے کہ جمعہ شریف کے مسئلہ بیان کیتا جائے
تاکہ کسی نہ کسی دی تے رہنمائی ہوئے۔ اگر کوئی بندہ اللہ کریم نال جنگ کرن تو باز آ جائے تو بچت ہے، نفع ہے، ایمان دی عظمت ہے، کیونکہ قرآن پاک نے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ قرآن فرماندا ہے جڑا سودی کاروبار کردا ہے وہ اللہ نال بھی جنگ کردا ہے، اللہ کے رسول نال بھی جنگ کردا ہے۔ مینوں میں دسو جے ایمان اور اسلام زندہ ہے، دسو مینوں اللہ رسول نال جنگ کرنا جائز ہے؟ اللہ نال جنگ او دے رسول نال جنگ، ایڈا وڈا جرم، ایڈی وڈی جرت، ایڈی وڈی دلیری، ایڈی وڈی بے باکی، ایڈی وڈی بے حیائی، استغفر اللہ۔ امام ابو حنیفہ فرماندے نے میں چھاویں تاں نہیں کھلوندا کہ میں دے کول قرض لینا، تو روزانہ 500 روپیہ وصول کرنے واسطے انج چکر لائیں جویں کمیٹی لین جاندے نے بندے تے آن لگے شاپر بھر کے لے آئیں، بچیاں دے پیٹ میں جہنم دا بالن پائیں، حرام کھوائیں، خود بھی وہ سیب کٹ کٹ کے حرام دے لقمے کھائیں۔ تیرا ایمان کتھے گیا ہے؟ غیرت کتھے گئی ہے؟ مصطفیٰ دے دامن نال جڑا تعلق سی وہ کتھے گیا ہے؟ کی مار وگ گئی صراحتاً، دیکھ لو یہ تو سارے دا سارا حرام ہے نا۔ حضور فرماتے نے اشترا رجل ثوبا بعشرۃ دراہم فیہ درہم حرام، ایک بندے نے 10 درہم دا کپڑا خریدیا، حدیث ہے، ایک بندے نے 10 درہم دا کپڑا خریدیا، انہاں 10 وچ ایک درہم حرام دی کمائی دے، انہاں 10 درہماں وچ ایک درہم حرام دی کمائی دے۔ حضور فرماندے نے جنی دیر تک ایک درہم حرام دی کمائی 9 درہم حلال کمائی والا کپڑا او دے جسم تے رہے گا، لم یقبل اللہ صلاتہ، اللہ کریم او دی کوئی نماز قبول نہ کرے گا۔ انج کہہ لو 1000 روپے دا کپڑا خریدیا ہے، 100 روپیہ وچ حرام ہے، 900 حلال ہے، تو جنی دیر تک وہ کپڑا جسم تے رہے گا نہ حج قبول ہے، نہ عمرہ قبول ہے، نہ نماز قبول ہے۔ اسی بے لگام نہیں، اسی رسول اللہ دی امتی، اسی بے دین نہیں، اسی دین اسلام والے، شترے بے مہار نہیں، اسی اللہ رسول دی غلامی دا پٹا گلے چ پہنے، منہ زور تے من مانی والے نہیں، اسلام دا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اللہ کریم دی وحدانیت اور رسول پاک دی رسالت دا اقرار کرنے والے۔ جدو میں اقرار کر لیا تے دے وچ اللہ رسول دیاں ساریاں حداں شامل ہو گئی، ہن جتھوں جتھوں روکیا اتھوں رکنا پے گا، جدھر جدھر توریا ادھر ترنا پے گا، جتھے کھلاریا اتھے کھلونا پے گا، جتھے بٹھایا اتھے بیٹھنا پے گا، جتھے چلایا اتھے چلنا پے گا، جتھے ٹھہرایا اتھے ٹھہرنا پے گا۔ ایسے چیز کا نام اسلام۔ پھر حضور سید العالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے دا ذکر کیتا جڑا سفر وچ اشعثا اغبارا، سفر دی وجہ تو دے وال کھلے ہوئے نے، کٹے مٹی نال بھرے ہوئے نے، سفر دی وجہ تو وال کھلے ہوئے نے، کٹے مٹی نال بھرے ہوئے نے، مد یدئی ہے، سفر وچ او بندہ دعا منگن لی بیٹھیا، وَمَطْعَمُهُ حرام، او دی روزی حرام ہے، وَمَلْبَسُهُ حرام، لباس حرام ہے، وَمَطْعَمُهُ حرام، او دا کھانا حرام ہے، وَمَشْرَبُهُ حرام، پینا حرام ہے، غوزیہ بالحرام، غذا حرام دی کھا دیئے۔ مدینہ دے والی فرماندے نے
انا یستجاب لہ، حضور فرماتے نے دعا کیویں قبول ہوے گی، کیویں قبول ہوے گی؟ حالانکہ حالت قبولیت والی ہے، بندہ گھر بہ کے دعا کرے نا اونی جلدی قبول نہیں ہوتی جنی سفر چ دعا قبول ہوتی۔ تے جے سفر دی تھکاوٹ نال وار کھل رہے ہو، کٹے مٹی نال لباس بھریا ہوئے، پھر بہتی فقیری تے مسکینی والی حالت ہے، پھر جلدی قبول ہوتی۔ اس واسطے بزرگاں فرمایا، امام غزالی نقل فرما دے رہے کہ کوئی مسافر تینوں ملے وہ دی خدمت کر، وہ دے پیر صاف کر، پانی پلا، کھانا کھلا، مٹھیاں بھر، وہ دیاں پنیاں گھٹ، خوش کر کے تے انہوں کہے میرے واسطے دعا کر دے۔ تو سفر وچے تیری حالت فقیرانہ ہے، تیرے ہاتھ اٹھے تے عرش عظیم دے رب نے موڑنا نہیں، تو جویں آکھنا رب نے مان جانا۔ اور اے ہوئی حالت حج دے موقع تے ہوندی ہے جدوں 2-3 دن پہلے دا احرام بنیا ہوندا ہے، کنگھی کرن دی اجازت نہیں، وال کھل رہے، داڑھی دے وال کٹھے ہوئے، سر دے کھل رہے، کٹا بٹی، احرام دیاں چادراں، کفن دی شکل دا لباس، کوئی چارپائی نہیں، کوئی گدا نہیں، کوئی سرہانا نہیں، کوئی تکیہ نہیں، کھلے میدان چاہ کے وقت گزارو، پہلو مناج دن گزارو، رات گزارو، پھر صبح عرفات میں جاؤ، پھر اتنے کھلے میدان میں حج دا خطبہ، تے پھر وہ تو واپس آ کے مزدلفہ دے میدان چ خبردار کوئی چارپائی نہیں، کوئی بیڈ نہیں، زمین تے سوو، زمین تے سوو، کھلرے والا نہ سوو، کٹے مٹی والے ماحول میں سوو۔ کیوں؟ اس واسطے کہ حالت قبولیت واسطے اللہ نو بڑی پیاری ہے، کہ رسول پاک کے صدقے ایسی حالت دا نام حج بنا دیتا، فرمایا آؤ نہ مینوں منانا ہے تے آؤ نہ مینوں راضی کرنا ہے تے آؤ نہ ایسی حالت بنا کے۔ ہے دعا تجھ سے رب محمد، ہر سوالی کا دل شاد کر دے، ہے دعا تجھ سے رب محمد، ہر سوالی کا دل شاد کر دے، دل کی مدت سے ویران نگری، گھر دا پینٹ کنی بار بدلیا جاندہ ہے، موسم بدلے تے پینٹ بدلیا جاندہ ہے، موسم بدلے تے پردے تے بستر دیا چادرہ بدلیاں جاندیاں نہیں بدلیاں جاندیاں، موسم بدلے تے انسان اپنے لباس نہیں بدل دے، لیکن کدی دل دی نگری دا بھی حال دیکھے، دل کی مدت سے ویران نگری، دل کی مدت سے ویران نگری، فضل سے اپنے آباد کر دے۔ قبولیت دا ویلا جڑا دلاں دیاں ویران نگریاں آباد کرنا چاہتا ہے، وہ صرف مل کے آکھے گا دل کی مدت سے ویران نگری، دل کی مدت سے ویران نگری، فضل سے اپنے آباد کر دے، فضل سے اپنے آباد۔ اور دنیا بے چینیوں کا سمندر، سب پریشان ہے اس کے اندر، سب پریشان ہیں اس کے اندر، دل کو دے کے حقیقت کے گوہر، فکر دنیا سے آزاد کر دے، ہے دعا تجھ سے رب محمد، ہر سوالی کا دل شاد کر دے، ہر سوالی کا دل شاد۔
محدث ابن جوزی نے ایک بات نقل فرمائی جہاں مفہوم ہے کہ جنی کوشش بندے اپنے رہائشی مکانہ تے خرچ کرتے نا صرف کرتے ہیں، جنی محنت اپنے جسم تے کہ میرا جسم صحیح نظر آئے، سونا نظر آئے، جنی کوشش اپنی بود و باش تے رہائش تے کرتے ہیں، وہ ہزارواں حصہ بھی اپنے دل دی درستگی واسطے کوشش کرن تے دل دی نگری جلدی صاف ہو جاتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں سفر دے وچ بندہ حال بھی بکھرے نے، گھٹا بھی پیا ہے، ہاتھ چک کے آکھن ڈیا یا رب یا رب یا رب، تے حضور فرماتے ہیں انا یستجاب ہو، کیویں قبول ہوے؟ لباس حرام کمائی دا، روزی حرام کمائی دی، کھانا حرام کمائی دا، پینا حرام کمائی دا، دعا کیویں قبول ہو؟ پھر جڑے دور وچ حکومتی سرپرستیاں وچ سودی کاروبار ہوئے، حکومتاں انڈیاں بے غیرت اور بے دین ہو جن، اتنے تو پھر خدا ہی حافظ ہے نا بندیاں دے ایمانہ دا۔ مختلف کمپنیاں مختلف نام رکھ کے پیشاب دی بوتل یا شراب دی بوتل اتنے زمزم دا لیبل لگان نالوں پاک تے نہیں ہو جائے گی، وہ تو جو ہے وہی رہے گی، لیبل لگایا تے حقیقت نہیں نہ بدل دی۔ اسی مسلمان ہاں، ساڈا تعلق ہے اللہ رسول نال، ساڈا ہر قدم اللہ رسول دی مرضی دا، ہر بول اللہ رسول دی مرضی دا ہونا چاہیے، ہر لقمہ اللہ رسول دی مرضی دا ہونا چاہیے، بود و باش اللہ رسول دی مرضی دی ہونی چاہیے، کھانا پینا پہننا اللہ رسول دی مرضی دا ہونا چاہیے۔ پھر ویکھ اللہ رسول دا کرم اور قرب کنا نزدیک ہو کے تے جلوے بکھاندہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ جنہ 45 سال غوث پاک تے 40 سال عشاء دے وضو نال فجر پڑھی ہے نا، تو امام ابو حنیفہ نے 45 سال عشاء دے وضو نال فجر دی نماز پڑھی۔ پھر آکھو سبحان اللہ، وہ بھی بندے ہی سن، ایسے نیلی چھت دے تھلے رہے، ایسے زمین چگنے والی روزی کھاندے رہے، ایسے سورج دی تپش نال زندہ رہے، ایسے زمین تے چل دیاں ہواواں نال سانس لیندے رہے، ایسے زمین تے رہندے ہویاں 45 سال عشاء دے وضو نال فجر دی نماز پڑھی۔ کتنا روشن دل اور دماغ ہوئے گا۔ اس امام نے دسیا ہے کہ جے کدی قرضہ دینا پے کسے نو تے اینا فائدہ بھی نہ اٹھائیں کہ وہ دے مکان دی چھان تھلے بھی نہ کھلوئی، اے بھی نہ سود وچ آ جائے۔ تو غریب بندیاں دی مجبوری تو فائدہ اٹھا کے 30-40 ہزار دے کے ہر روز 500 روپیہ بھی لین آئیں شاہ پر پھل نال نے بھر کے گھر چ کھڑے ہیں، تیرا دین کتھے گیا ہے؟ ایمان کتھے گیا ہے؟ غیرت کتھے گئی؟ جو اللہ رسول دا کلمہ پڑھی وہ کتھے گیا؟ لعن اللہ و لعن رسول، اللہ نے لعنت کی تھی اور رسول نے لعنت کی تھی۔ آکل الربا، سود کھانے والے اتے، وموکلہ، سود کھلانے والے اتے، وکاتبہ، سود لکھنے والے اتے، وشاہدہ، سود دے گواہاں دے اتے، وقالہم سوا، اور فرمایا بدبختی میں جو سارے برابر میں۔ دوسری حدیث نے فرمایا درہم یاکلہ الرجل من الربا، سود دا ایک درہم کھانا 36 زنیہ، 36 بار زنا کرنے کے برابر۔ سب کہہ دیو استغفر اللہ، الیاذ باللہ۔ کدے واسطے حضور نے فرمایا ہے؟ کدی رہنمائی واسطے فرمائے؟ کیا حضور بندیاں نو پاک کرن نہیں آئے؟ بولو، کیا بندیاں نو کتاب و حکمت دی تعلیم دین نہیں آئے؟ بولو، کیا بندیاں نو ہنیرے چو کٹ کے نور دے دیس چ پہنچان نہیں آئے؟ کیا دوزخ وال جاندیاں نو کمر تو پھڑ پھڑ کے کھچ کھچ کے جنت دے دروازے تے کھڑے نہیں آئے؟
صرف جھنڈیاں کا نام مسلمانی ہے؟ ملاد دے جھنڈے لا لے تے نعرے مار لے، 11ویں دا ختم دوا لیا تے 12ویں دا ختم دوا لیا، بندہ مر گیا تے کلاں دا ختم ہی دوا لیا، 10ویں دا بھی، چار چیلم دا بھی، برسی بھی کرنی، صرف یہ نام اسلام ہے؟ یا حج بھی کر لیا تے عمرہ بھی کر لیا، ذکر دی محفل بھی سلائی، اللہ اللہ دیاں جلدیاں بھی پا لیاں، کاروبار حرام ہے، روزی حرام ہے، سودی کاروبار پیا کرنا، تینوں شرم نہیں آتی؟ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی سب کہہ دو رحمت اللہ تعالی، فتاوی رضویہ وچ حدیث نقل کر دینے، مفہوم ہے کہ سود دا 1 درہم کھانا، 1 روپیہ کھانا، خانے کعبے دے وچ داخل ہو کے زنا کرنے تو بھی بڑا گناہ ہے۔ فتاوی رضویہ جو نام کھا سکا تے میری زبان کٹ دیو۔ کھیلے بچیاں دا دین مرضیاں دا نام ہے، من مانیاں دا نام ہے۔ تو دکانہ دے دکانہ خریدتا جائیں، پلاٹاں دے پلاٹوں بھی خرید لیا، وہ بھی دکان خرید لیا، وہ ویکدیس بھی وہ بھی خرید لیے، ادھر سودی قسطاں کٹھیاں کریں، سود دے وچ پھل دے چھاپر بھر بھر کے کھڑے بچیاں لے، ریڑی والے نے 35,000 دیتا ہے، روزانہ 500 آ کے کھڑنا ہے، پھل بھی کھڑنا ہے، خوش باش زندگی گزار رہے ہیں۔ سمجھنا میں بچیاں نو بھوک نہیں ہون دیتی، دکھ نہیں ہون دیتا، بچیاں نو تھوڑ نہیں ہون دیتی، لوڑ نہیں ہون دیتی، دور فٹے مو تیری اس پرورش دا، لاکھ لعنت تیری اس پرورش تے، خدا دا قہر تیری اس پرورش تے، آسمان دے تارے دے برابر لعنت، زمین دے ذرے دے برابر لعنت، جو اللہ رسول نے جنگ کر کے بچیاں دی پرورش کرے۔ ایڈے بے لگام ہو گئے لوگ، نام بدلن نال لیبل لگان نال حقیقت نہیں بدل دی۔ سود کل بھی حرام سی، اج بھی حرام۔ کیا تمہیں یاد نہیں کہ اس ممبر تے ہر سال جمعۃ الوداع دے موقع تے حضور دا خطبہ حجۃ الوداع تسی نہیں اس فقیر کو سن دے؟ اس خطبے میں حضور نے کی فرمایا؟ لا ان کل ربا موضوع، حضور نے فرمایا ہر قسم دا سود حرام۔ حجۃ الوداع دے خطبے جو حضور نے سیدھا سیدھا گلاں کیتیاں جنہاں چ کہ بھی سی ہر قسم دا سود حرام۔ فرمایا میرے پیروں تھلے روم دیتا ان اول ربا نادا من ربائنا ربا عباس ابن عبد المطلب فإن كله موضوع۔ فرمایا میں اپنے گھر تو ہی شروع کرنا، جدو سود حرام نہیں سی ہویا ادوں آپ دے چچا عباس سود تے لوکاں نوں قرضہ دیندے سن، تے فرمایا میرے چچا عباس نے جدے کول بھی جو رقم لینی ہے میں اعلان کرنا ساری معاف ختم۔ حضور نے حجۃ الوداع دے موقع تے فرمایا، اللہ کریم فرماتے ہیں الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جڑے سود کھاندے نے قیامت والے دن کھلو نہ سکن گے۔ کسے مولوی دی گل نہیں، کسے پیر دا بیان نہیں، اللہ کریم دا قرآن جڑے سود کھاندے نے کھلو نہ سکن گے، قیامت نو کھلو نہ سکن گے۔ ایتھے تے رج رج کے پھل کھا کھا کے
اپنے آپ کو طاقتور محسوس کر کے بندہ کھلوندا بھی ہے، سود دیاں قسطاں لین جاندا بھی ہے، قسط لے کے واپس آوندا بھی ہے، گھر آ کے پھر بچیاں وچ بیٹھ کے سود کھاندا بھی ہے، اٹھ کے کھلو بھی جاندا ہے، پھر بازار بھی جاندا ہے، پھر شاپنگ بھی کردا ہے، پھر عمرے بھی کردا ہے، پھر خریداری بھی کردا ہے، پھر دکان تے بھی جاندا ہے۔ مگر اللہ کریم دا قرآن فرماندا ہے جڑے دنیا تے سود کھاندے نے لا یقومون او نہ کھلو سکن گے قیامت نو نہ کھلو سکن گے، مگر کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، میں جڑے بندے نو جن چمڑے ہون نا قرآن فرماندے کیونکہ شیطان جن نے جن نے شیطان نے چھو کے مخبوط الواس کر دیتا ہوئے جویں وہ ڈاواں ڈول ادھر ڈگدا ہے ادھر ڈگدا ہے، قرآن فرماتا ہے سودی کاروبار کرنے والے قیامت نو انج ہون گے کھلو نہ سکن گے۔ پھر جے کل کوئی آکھے خدایا مسیتاں تے حسن محلے وچ مسئلہ نہیں کسے دسیا، الحمدللہ اسی اپنا فرض ادا کر دیتے، او چوکیدار رسول اللہ دا دیندا پیا جے ہو کا بن جاتا بے فرمان نبی دا او اللہ دیالو کا۔ اے زندگی بھی عارضی، اے پیسے بھی عارضی، جڑا قرضہ دے کے سود لینے او پیسے بھی عارضی، او راس المال بھی عارضی، تے پھر اے دے بدلے رب رسول نال جنگ لینی، جنگ خریدنی، جنگ کرنی، وہ بھی اللہ نال تے دے رسول نال، استغفر اللہ۔ جنگ تے عام بندہ مسلمان نال بھی ہوے تے حرام، تے پھر اللہ نال جنگ، اللہ دے رسول نال جنگ، استغفر اللہ، الیاذ باللہ۔ امام غزالی فرماندے نے بندے تو حلال طیب پکیزہ روزی کھائیں گا نا، تھوڑی کھا لے، سکی کھا لے، سالن تو بغیر کھا لے، نمک نال کھا لے، مرچ نال کھا لے، پر سکی روٹی بھی حلال روزی جدو تیرے پیٹ جا کے ہضم ہوئے گی نا، اس روٹی دی طاقت تینوں عبادت واسطے مجبور کرے گی، نماز واسطے اٹھائے گی۔ حلال روزی دا لقمہ بندے تیرے دل وچ ذوق بندگی پیدا کرے گا۔ قدرت والو تو حلال روزی کھادی ہوئے گی نا، تے اذان دی آواز ہے کہ نا حی علی الصلاۃ، آ نماز لئی، جنی مردی سردی ہوئے، جدہ مردی نرم گرم کمبل ہوئے تو پیچھے کر کے کہے گا لبیک یا اللہ، اللہ کریم میں حاضر ہوں، میں تیار ہوں، میں آ رہا ہوں۔ تے جی حرام لقمے اندر گئے ہوئے نا، اللہ اکبر، کتھوں لبیے وہ لوگ؟ اپنے شوہر نو بیوی کہن لگی وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ اللہ کریم فرماندا ہے قرآن پاک وچ اسی بندیاں چ دن بدلدے رہنے ہاں، دن پھیر دے رہنے ہاں، سدا میریاں نہیں رہندیاں، سدا پیسیاں والے زمانے نہیں رہندے، سدا آسانیاں والا دور نہیں رہندا، سدا جوانیاں والا دور نہیں رہندا، سدا شادمانیاں والا زمانہ نہیں رہندا، سدا سکھاں دیاں کڑیاں نہیں رہندیاں۔ انجی ہے نا، بندہ گھر آئے، 4-5 بچیاں فاقے دے نال بیٹھیاں نے، بیوی اپنا منہ اپنی چادر دے کنارے چھپا کے روندی ہے پئی، سسکیاں بھر دیے پئی، بچیاں نو تسلیاں دیندی ہے پئی، او بچیو بھوک نال روندیاں ہو پئیاں، میں بھی اللہ کریم اگے دعا کرنی ہاں، تسی بھی دعا کرو، تہاڈا باپ گیا ہے کوئی چیز لے کے آئے گا،
کھانا لے کے آئے گا۔ رات ادھی کے قریب ہو گئی، باپ آیا، بیوی پوچھیا کچھ کھان واسطے آندا ہے؟ باپ دیاں اکھاں چوں آنسو چھل لگے۔ انہیں کیا کوشش کی ہے، نہ مزدوری ملی ہے، نہ کام ملے ہے، نہ کوئی چیز ملی ہے۔ ہوں تسی انہاں بچیاں دی بھوک دا تے دکھ دا اندازہ کرو نا، کہ جڑے آس لا کے شام تو بیٹھیاں نے کہ باپ کچھ کما کے لے آئے گا، تے باپ ادھی رات نو آیا ہی تے خالی آیا ہے، تسی انہاں دی بھوک تے دکھ دا اندازہ کرو کی ہوئے گا۔ لیکن یہ عرش عظیم دا رب جاندا ہے، یہ بندیاں نو نہیں پتہ اس گل دا کہ جیڑا بندہ ایسی آزمائش والی زندگی وچ بھی رب دا شکوہ نہیں کردا، اس بندے نو فرشتے کس نگاہ نال ویکھدے نے اور اللہ کریم دی نظر محبت کس انداز وچ ویکھدے نے۔ ماں اٹھ کے ایک ایک بچی دے سر تے ہاتھ رکھ کے دلاسا دے رہی ہے، تسلی دے رہی ہے، تیو کل کچھ نہ کچھ مل جائے گا۔ دن چڑھیا، بیوی اپنے شوہر نو کہندی ہے کہ امام ابو حنیفہ دے کول جاؤ، جتھے دنیا داراں کو کچھ نہیں نہ ملیا اور رسول اللہ دے دین دا عالم بھی ہے، امام بھی۔ امام ابو حنیفہ دے کول جاؤ۔ وہ بندہ آیا، حضرت امام ابو حنیفہ دی محفل، علم و حکمت دی محفل سجی آ کے بہ گیا، پیچھے جگہ ملی، پیچھے بہ گیا تے کدی کدی سر چوک کے امام ابو حنیفہ نو ویکھدا ہے۔ ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ نے وہ والے ویکھے، بس محفل مکمل ہو گئی۔ وہ بندہ اٹھ کے پھر آ گیا، بچیاں نے تے بیوی نے پوچھیا کچھ ملے؟ گئے وہ امام ابو حنیفہ دی محفل چ، انہیں کیا گیا تے ہے سا، پھر کچھ ملے؟ انہیں کہا مینوں جرت نہیں پئی، بیوی کہنے لگی پر جان دا فائدہ کی؟ کہنے لگا ایک امید دی کرن نظر ہوندی ہے۔ انہیں کہا ہوگی؟ انہیں کہا ایک مرتبہ میں نے پریشانی چ بیٹھے ہاں، ابو حنیفہ نے ویکھیا ضرور سی۔ اینی گل تے سارا مجمع سمجھدا ہے نا، جڑے بندے دے کول خوشیاں بے پناہ ہون انہاں دے گھراں وچ شور ہوندا ہے، کیونکہ خوشیاں دا ایک اپنا شور ہے نا۔ چھوٹے بڑے گلاں کردے نے، بات کردے نے، بچے خوشی دے کھلونیاں نہ کھیلدے شور کردے نے، وڈے بھی خوشی نہ خوشی ہوے تے بندے دا بولن نو دل کردا ہے، تے جڑے پریشان ہون اس نا چیز دا ہی شعر ہے نا کہ سدا نہ خوشحالاں دیاں خوشیاں، او سدا نہ خوشحالاں دیاں خوشیاں، پانے آن کھلارے تے سدا نہ چپ چپیتے بیٹھن درد غماں دے مارے۔ جنہاں نو دکھاں درداں غماں نے پیسے انہاں نو تے کوئی بلاوے بھی تے نہیں بول دے۔ سدا نہ خوشحالاں دیاں خوشیاں، پانے آن کھلارے تے سدا نہ چپ چپیتے بیٹھن
درد غماں دے مارے بیوی اپنے شوہر نو کہن لگی میں تانوں سوچ کے اتنے بڑے اللہ دے ولی دے دربار چ بھیجیا سی ابو حنیفہ دے دربار تے تسی گل ہی نہیں کیتی بیوی نو کہن لگے مینوں امید ہے مینوں امام ابو حنیفہ نے ویکھیا ضرور ہے پریشان بیٹھے بیوی کہن لگی خاک فائدہ جدوں تو دکھ دسیا ہی نہیں ادھی رات دا وقت ہویا دروازے تے دستک ہوئی ایک بندہ منہ تے چادر لپیٹ کے دروازے تے کھڑا ہے کپڑے دے وچ کوئی چیز لپیٹی ہے وچ کوئی رکا لکھیا ہے انہوں پھڑا کے رات دی تاریکی وچ واپس چلا گیا گھر لے کے گیا بیوی کہنے لگی کی ہے انہیں کہا پتہ نہیں کپڑے دے وچ کچھ لپیٹے انہیں کہا دیوا بال انہیں کہا تیل ہی کو نہیں ایسے ایسے بھی دکھاں والے گزرے نے لوگ انتظار کرتے ہیں بچیاں بھی اس خوشی وچ کہ کوئی چیز ملی ہوے گی اچھا دن چڑھے گا تو پھر ویکھاں گے دن دی روشنی پھیلی وہ تھیلا کھول کے ویکھیا میرے 500 درہم نے تے رکا لکھے ہے تے کی لکھے ہے کہ محترم میں اپنا نام شاید نہ دسدا تاں دسیا بھی ہو سکتا کوئی مشکوک سمجھ کے تو چیز استعمال نہ کرے تیرے دروازے تے ابو حنیفہ آپ آیا ابو حنیفہ آیا سی تے اے اس ویلے میرے کو دستیاب سی استعمال کر اے مک گئے تے اللہ کریم اپنے کرم نال پھر کوئی بندوبست کر دے گا تاریخ دے وچ لکھیا کہ وہ بندہ جڑا دکھی سی نا مجبور اتنا دکھی سی کہ جڑی سب تو چھوٹی بچی سی نا چھوٹے بچے بہتے لاڈلے بھی ہوندے نے تے اپنی منا بھی لیندے وہ بچی کہندی کہ اپنے باپ نو بھوک دے نال میرے کو نہیں گھر بیٹھا جاندہ باہر چلیا تو مینوں بھی لے جاؤ باپ نے بچی دا ہاتھ پھڑیا تے لے گیا رستے خربوزے وکدے سن پے بچی ضد کر دی ابا مینوں وہ لے کے دے تے باپ دی جیب خالی بچی باپ کو ہاتھ چھڑا کے تے جا کے خربوزہ پکڑ لیا باپ جا کے بچی دے ہتھوں کھوندے پیا واپس رکھن لئی بچی نہیں چھوڑ دی باپ نے کھو کے واپس رکھیا تے چیخ دی چلاندی بچی دا ہاتھ کھچ کے تے گھر چلا گیا ایسیاں تکلیفاں والا گھر سی جدے دروازے تے ادھی رات نو ابو حنیفہ آپ تشریف لیا فرمایا محترم تیرے دروازے تے کوئی مشکوک بندہ نہیں ابو حنیفہ آپ آیا سی تورتے وہ لوگ بھی گئے نا بڑیاں بڑیاں خوشحالیاں والے بھی تے بھکھاں دکھاں ٹھیڈے ٹھڈے کھانے والے بھی تورو بھی گئے زمانے دا جریدہ گواہ ہے جڑیاں ساڑھے اپنے شہر چ وڈیاں وڈیاں کوٹھیاں تے بنگلے نظر آتے ہیں اتوں بھی جنازے نکلے نہیں نکلے جنہوں نہ علاج دی کمی ہے نہ ڈاکٹراں دی کمی ہے نہ دوائیاں دی کمی ہے وہ بھی مردے نہیں ویکھے تے او بندے جڑے ایک وقت دی مریض دی دوائی لین جوگے نہیں اس نظام قدرت نو جو بندہ اللہ کریم دی توفیق نال جان گیا وہ اپنے ایمان نو پہچان گیا
تو نیک انجامی وہ شامل حال ہو گئی. تو جے بندہ منہ زور ہو کے اللہ رسول نے جنگ کرنے واسطے تل جائے، سودی کاروبار میں لگ جائے، تو پھر دیکھ لو اپنے نبی دا فرمان جڑے جہانہ دی رحمت نے اعلیٰ رحمت دا لعنت نہ کی تلک. اور ابو ہریرہ فرماتے نے حضور نے سود کھانے والے تے آپ لعنت فرمائے. جڑے نبی دی رحمت دی دعا رد نہیں نہ ہوندی، وہ دی لعنت دی دعا بھی رد نہیں ہوندی. بندیاں نو باز آ جانا چاہیے مرنے تو پہلے پہلے. جدو ایک مرتبہ روح نکل کے پیراں چوں، پنڈلیاں چوں، گھٹنیاں تو، زانواں تو، پیٹ چوں، انگلاں چوں، کونیاں تو، بازواں تو، موڈیاں تو نکل کے سر دے وچوں سب اکٹھی ہو کے سینے تے جمع ہونی ہے نا، ایتھے روح جدو جمع ہونی ہے، ہن آخری ہچکی ہونی ہے، ایک سا لینا ہے تے روح سائیاں پھڑ لینی. اس ویلے احساس ہونا ہے جڑی دنیا نو میں خزانہ سمجھدا سا وہ تے بیگانی نکلی، تے جڑے دیس نو میں کچھ بھی نہیں سا سمجھدا وہ تے اصل ٹھکانہ نکلے. ہن روح نے اوتھے پرواز کرنی ہے جتھے کوئی طیارہ بھی نہیں جا سکتا، سیارہ بھی نہیں جا سکتا. تے مدینے دے والی فرماندے نے جدو میرے وفادار امتی دی روح قبض ہوندی ہے، فرشتے سارے تے حوراں ساریاں زمین وال منہ کر کے سانس لیندے نے. دوسرے فرشتے پوچھتے نے کی کر دے ہو؟ وہ کہندے نے ویکھ دے نہیں ایڈی پیاری خوشبو زمین والوں آ رہی ہے. فرشتے تے حوراں اللہ کریم نے کہندے نے خدا تینوں تیری قدرت دا واسطہ ہے، تینوں تیری کبریائی دا واسطہ ہے، خدا تیری ذات دی قسم آہاں ہو جی خوشبو کدی جنت وچ بھی نہیں ویکھی، کتھوں آ رہی؟ یہ مسئلہ میرے واسطے بھی تواڈے واسطے بھی برابر نفع والا ہے. ساڈے ماں باپ ابا و اجداد دنیا تو چلے گئے، اسی بھی جان واسطے ہیں. ہر دن جڑا گزرتا ہے موت قریب آ رہی، ہر شام جڑی ڈھل دی ہے موت قریب آ رہی، ہر ہفتہ جڑا گزرتا ہے زندگی چ کمی واقع ہوتی، ہر مہینہ جڑا گزرتا ہے زندگی تھوڑی رہ جاتی، ہر سال جو گزرتا ہے زندگی اختتام کے قریب جا رہی. فرشتے کہندے نے خدا تینوں تیری قدرت دا واسطہ دس کی ہے، یہ خوشبو کہہ دی. اللہ کریم فرماندا ہے میرے مومن اور صادق اور صابر بندے دی روح آ رہی ہے. تو خدایا سانو کی حکم ہوندا ہے؟ حکم ہوندا ہے سارے فرشتے اس روح دے استقبال نہیں کھڑے ہو جاؤ. فرماؤ کہ خوشبو دنیا چو دی روح چو آ رہی ہے نا، تسی جنت دے ریشم دے کپڑے لو، انہوں جنت دی خوشبوؤں نہ معطر کرو تے لین لگ جے فرشتیاں دی ارباں خرباں دی، استقبال بھی کرو اس روح دا. ایک فرشتہ پکڑ کے روح دوسرے نو پھڑائے، دوسرا تیسرے نو پھڑائے، تیسرا چوتھے نو پھڑائے، چوتھا پنجویں نو پھڑائے. انج کردیاں جدوں میری بارگاہ میں آئے گی نا تے میں آپ استقبال کراں گا اس روح دا. اس فریب فراڈ دھوکھا دجل دے جہان وچ رہندیاں ہویاں بڑا مشکل ہے اپنے ایمان دی چمک نو سلامت رکھنا. بڑا اوکھا ہے اپنے ایمان دی نورانیت نو ظلمت طریقیاں اندھیریاں تو بچا کے رکھنا. اور اللہ کریم دی بارگاہ چ دعا تے سوکھی ہے نا، انہوں عرض کرنی سوکھی ہے نا، اے دعا تجھ سے رب محمد. جیڑا بندہ چاہتا ہے
جدو میری موت دا وقت آوے مینوں بھی او خوشبوواں والی قضا نصیب ہوے جدا مدینے دے والی نے ذکر فرمایا ہے۔ جڑا چاہتا ہے پھر وہ پڑھے گا ہے دعا تجھ سے رب محمد، ہے دعا تجھ سے رب محمد، ہر سوالی کا دل شاد کر دے، ہر سوالی کا دل شاد، دل کی مدت سے ویران نگری، دل کی مدت سے ویران نگری، دل کی مدت سے ویران، کنے زمانے گزر گئے، محلے چکے مکان نویں بن گئے، کنیاں کوٹھیاں نویاں بن گئیاں، کنیاں گلیاں پکیاں بن گئیاں، کنیاں سڑکاں صاف ستھریاں تے کھلیاں بن گئیاں، پر دل دی نگری مدتاں ہو گئیاں نے، جویں ویران سی اس طرح ہی ویران ہے، جویں خراب سی اس طرح ہی خراب ہے، جویں خستہ سی اس طرح ہی خستہ ہے، جویں برباد سی اس طرح ہی برباد ہے، جویں اجڑی سی اس طرح ہی اجڑی ہے، دل کی مدت سے ویران نگری، دل کی مدت سے ویران نگری، فضل سے اپنے آباد کر دے، فضل سے اپنے آباد، منگل دا ویلا ہے، اللہ کریم دی بارگاہ چ کمی کوئی نہیں، اللہ کریم دے دربار چ گھاٹا کوئی نہیں، او دی بارگاہ چ خیر دی کمی کوئی نہیں، او اجڑیاں نو آباد کر سکدا ہے، او برباداں نو آباد کر سکدا ہے، او پریشان حالاں نو شاد و آباد کر سکدا ہے، پڑھو دل کی مدت سے ویران نگری، دل کی مدت سے فضل سے اپنے آباد کر دے، فضل سے اپنے آباد کر دے، فضل سے اپنے آباد کر دے، فضل سے اپنے آباد، جدا کوئی نہ ہوئے اللہ کریم ہونا دا بھی مہربان ہے، وہ جڑا عاشق بستی چو نکل کے تے ندی دے کنارے جنہیں گھر بنا لیا سی، رات نو چادر بچھا کے چٹی اتے کھجوراں دی گٹلیاں رکھ کے بچیاں نو لے کے درود شریف پڑھتا سی، درود دے پاک پڑھدے پڑھدے نیند آ جائے، ایک بیٹی اس او دے کول پانی منگیا، نزا دے ویلے آخری ویلے پیاس لگ دی ہے نا، اللہ کریم اپنے کرم نالو ویلا آسان کرے، منگن دا ویلا ہے، خدایا وہ وقت جدوں آئے تینوں تیرا تے تیرے محبوب دی رحمت دا واسطہ ہے، وہ وقت بہتری والا لے آئی، باپ نے پانی منگیا بیٹی کو، بیٹی گھڑے چو پانی لین گئی تے گھڑا خالی، سوچیا میرے باپ تے اوکھا ویلا ہے، گھبراہٹ ہے، بچی سمجھ گئی لگتا ہے باپ جا رہے ہیں، انہیں مٹکا پکڑیا تے ندی تے چلے گی، پانی ندی تو لے آئے انہیں، ندی تے جا کے مٹکا پریا، پانی لے آ کے رکھیا، پیالے چھپایا پانی تے باپ دے کول پانی لے کے آئی، باپ نے آنکھ کھول کے تے ہاتھ دا اشارہ کیتا پہ رہن دے، بچی رو پئی، کہنے لگی باپ میرے نال تے ناراض نہ ہو، میرا اور ہے کون ہے تیرے تو سوا، اگے اتنے بڑے صدمے جو گزرن لگی ہیں، وہ تو ناراض ہو کے جا رہے ہیں، باپ نے کیا بیٹی ناراض نہیں، تو کیا ابا جی تسی پانی اگے منگیا سی، وہ میں بیٹی تیرے کو منگیا سی نا، تو دیر نہ لائی ہے نا، کوثر دے والی نے آ کے اپنے ہتھی پلا دیتا ہے، مالک کے کوثر نبی نے خود پلا دیتا، نالے بھی فرمایا تو روزانہ درود پڑھتے سو میرے تھے، لوگ سو جاندے سن تو اسی چادر بچا کے گٹلیاں رکھ کے میرے تے درود پڑھتے سو، تے کی ہویا جی آج بیٹی پانی پلان گئی ہے تے پانی گھڑے چ نہیں ہے، تے بیٹی ندی چ لین گئی ہے، بیٹی واسطے ندی دور ہے، میرے واسطے تے کوثر دے پیالے دور نہیں نہ کوئی،
کہہ کامیابیاں نے لوگ جو سود دے ذریعے حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو اللہ رسول نہ جنگ ہے، ایسے نبی نہ جنگ وہ جتے کسے حال نہیں پوچھنا، جڑے نبی ہوتے پانچ چوک کے اپنی امت کی شفاعت کرنی ہے، ایسے نبی دی نافرمانی۔ جتے باپ نے پتر دا حال نہیں پوچھنا، سکے بھرا نے بھرا دی بات نہیں لینی، جتے ماں نے دھی دا حال نہیں پوچھنا، اوتھے حسنین کریمین دے نانا جی فرماندے نے میں اپنا تہ بند کس کے ایک امتی پیچھے مینوں دوڑ لانی پئی تے میں لاوا کرا۔ ہے کسی دا مہربان کوئی اڈا یہ جا کا ملے گا کہ تو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اللہ کریم اپنے مومن بندیاں نو فرماندا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا۔ اللہ کریم فرماندا ہے او سود چھوڑ دیو۔ قرآن پاک میں اللہ کریم فرماندا ہے او سود چھوڑ دیو۔ سود بھی جڑا سمجھدا میں قرآن دی آیت دا ترجمہ کرنا بولو، اللہ کریم فرماندا ہے سود چھوڑ دیو۔ اللہ کریم فرماندا ہے سود، جڑا بندہ اللہ رسول نال متفق ہے صرف وہ بولے پورے مجمع جو، اللہ کریم فرماندا ہے سود، کوئی بندہ چپ نہ رہے، اللہ کریم فرماندا ہے سود چھوڑ دیو ان کنتم مومنین۔ اللہ کریم فرماندا ہے اگر ایمان والے ہوتے پھر چھوڑ دیو، اگر ایمان والے ہوتے پھر، اگر ایمان والے ہوتے سود چھوڑ دیو، تے جے بے ایمان ہوتے پھر تہاڈی مرضی۔ قرآن فرماندا ہے اگر ایمان والے ہوتے پھر سود۔ کوئی چھوٹا جا مسئلہ ہے، بندے کہڑے بلے کھج پہ۔ اللہ کریم فرماتا ہے وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ قرآن فرماتا ہے اللہ کریم نے تجارت نو حلال قرار دیتا ہے تے سود نو حرام قرار دیتا ہے۔ جیتے قرآن پاک تو اگے کوئی اور کتاب ہے دسو میں بولو، اس قرآن وچ وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ قرآن فرماتا ہے اللہ کریم نے تجارت نو حلال قرار دیتا ہے تے سود نو، بولو سارے بولو، سود نو میری خاطر نہیں مدینے دے والی دی خاطر بولو، اللہ نے تجارت نو حلال قرار دیتا ہے تے سود نو۔ تے جنہوں قرآن نے حرام قرار دیتا ہے، ہر مسلمان نو باز آنا چاہیے اس کام۔ 4 دنوں دی زندگی بہت ہی گزر گئی، تھوڑی رہ گئی، جڑی گزر گئی وہ یقینی گزر گئی، جڑی باقی وہ دا پتہ نہیں۔ حدیث نقل کی تھی امام غزالی ایوہ الحوالت بندے تیری زندگی 3 دینے، ایک وہ جڑا لنگ گیا وہ وسوں بار، ایک وہ جڑا آن والا ہے وہ علم و بار، ایک وہ جڑا آج والا ٹل گیا ہے۔ ایمان نہ دسو مسجد دے سین چہال چ بیٹھنے والے ہو، آج کا دن ٹل گیا کہ نہیں ٹل گیا؟ دن ٹلے ہی اذان شروع ہوندی نا، جمعے دی پہلی اذان بھی دن ٹلے شروع ہوندی۔ آج دا دن ہی جڑا ٹل گیا ہے تے ڈب چلے، یہ ہو گھڑیاں نہیں، لوٹ لے رحمت، لب لے بخشش، منا لے رب نو۔ سکھ چج کوئی یار منا وندا، سکھ چج کوئی یار کی وسا ساواں دے آون دا، سکھ چج کوئی یار